بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. 13 محرم 1443 ہجری 21 اگست 2021 بروز ہفتہ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. توقع ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ زائرین بڑی تعداد میں آئیں گے. حج و عمرہ قومی کمیٹی کے رکن ہانی بن علی العمیری نے توقع ظاہر کی ہے کہ بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین آئیں گے. سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ طویل وقفے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سے عمرہ زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ موسم کا آغاز ہو چکا ہے جس کے تحت عمرہ زائرین آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، مگر ہمیں توقع ہے کہ آئندہ دنوں میں تعداد میں مزید اضافہ ہوگا. سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن تیاریاں کر رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ضوابط کے مطابق عمرہ زائرین کو کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینی ہوں گی. اس وقت صرف ان محدود ممالک سے عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت ہے، تاہم آنے والے وقت میں مزید ممالک کا اضافہ ہوگا. بلجرشی میں ٹریفک حادثہ 4 افراد شہید. سعودی عرب کے علاقے بلجرشی میں خطرناک ڈھلوان سے گاڑی گر جانے پر 4 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا. اسے فوری طور پر ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر کے ترجمان عماد الزہرانی نے بتایا ہے کہ آپریشن روم نے حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع روانہ کر دی تھیں. ترجمان کا کہنا تھا کہ ہلال احمر کی 3 ٹیمیں اور فیلڈ کمانڈر نے جائے وقوع پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا. 4 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار چکے تھے. ایک زخمی حالت میں نازک تھا اور اسے ابتدائی مرہم پٹی کے بعد امیر مشاری جنرل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. سعودی عرب سے ابوظہبی جانے والے ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے مستثنی. ابوظہبی محکمہ سیاحت و ثقافت نے کہا ہے کہ سعودی عرب سمیت گرین لسٹ میں شامل ممالک سے ابوظہبی آنے والے ہوٹل قرنطینہ کی شرط سے مستثنی کر دیے گئے ہیں. اماراتی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق گرین لسٹ میں سعودی عرب کے علاوہ بحرین، چین، ہانگ کانگ، سنگاپور، آئرلینڈ، برونائی، آسٹریلیا اور البانیہ شامل ہیں. ابوظہبی محکمہ سیاحت کا کہنا ہے کہ گرین لسٹ کرونا وائرس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں اپ ڈیٹ کی جاتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. نئی گرین لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو جو استثناء دیا گیا ہے، اس پر جمعہ 20 اگست صبح 12 بجے سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اگر کسی نے سفر سے 28 روز قبل ویکسین کی آخری خوراک لی ہوگی تو ابوظہبی اور بحرین، یونان، سیشلز اور سربیا آنے جانے والوں سے سفر کے وقت ہوٹل قرنطینہ کے لیے نہیں کہا جائے گا. 2 سعودی کمپنیوں کا جدید ڈرون تیار کرنے کا معاہدہ. 2 سعودی کمپنیوں نے جدید اور متعدد ضروریات پوری کرنے والے ڈرون کی تیاری میں شراکت داری کا معاہدہ کیا ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق شراکت داری سے تیار ہونے والا اسکائی گارڈ نامی ڈرون نگرانی اور متعدد تکنیکی کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپریشن روم کے ذریعے اسے مکمل طور پر کنٹرول کیا جائے گا، جبکہ متحرک اسٹیشن کے ذریعے بھی اسے اڑایا جا سکتا ہے. عسکری امور کے مغربی میگزین ڈیفنس نیوز کا کہنا ہے کہ ایڈوانس الیکٹرانک کمپنی اور شہزادہ سلمان سینٹر برائے دفاعی ریسرچ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. واضح رہے کہ مذکورہ ڈرون بری، بحری اور سمندری افواج کے استعمال میں ہوگا. اس کے ذریعے سے ہدف کی نشاندہی زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتی ہے. ڈرون زیادہ سے زیادہ 18,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور اس میں انتہائی جدید کیمرے نصب ہیں. سعودی عرب کے 91ویں یوم الوطنی کا لوگو جاری. انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے سعودی عرب کے 91ویں یوم الوطنی کا لوگو جاری کر دیا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یوم الوطنی کا قومی دن کے بصری شناخت ہے جسے تمام مواقع میں استعمال کیا جائے گا. نیا لوگو سعودی عرب کے نقشے پر مشتمل ہے جس کے اندر ہی لنا دار لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہمارا گھر ہے. نیا لوگو سعودی عرب کی ویژن 2030 کی عکاسی کرتا ہے جس میں رنگوں کا انتخاب خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں ملک میں جاری بڑے منصوبوں کی نشاندہی کرتا ہے. ان منصوبوں میں ریڈ سی پروجیکٹ، نیوم دی لائن، سعودی گرین، ریاض میٹرو، القدیہ پروجیکٹ اور دیگر شامل ہیں. اتھارٹی نے کہا ہے کہ امسال یوم الوطنی کی تمام تقریبات میں یہی لوگو استعمال کیا جائے گا
واضح رہے کہ سعودی عرب کا یوم الوطنی 23 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ مملکت میں کچرا تلف کرنے کا نیا قانون، خلاف ورزی پر قید اور جرمانہ۔ سعودی عرب نے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے نیا قانون جاری کیا ہے، جو کچرا جمع کرنے، منتقل کرنے، چھٹائی کرنے، ذخیرہ کرنے، درآمد اور برآمد کرنے، ٹریٹمنٹ اور محفوظ طریقے سے تلف کرنے سمیت تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ خلاف ورزی پر جرمانہ اور سزا بھی دی جائے گی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق نیا قانون 11 فیصلوں پر مشتمل ہے، جن میں قانون کا تعارف کرایا گیا ہے اور اس سے متعلق قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ نئے قانون کے مطابق کاروباری اور رہائشی کچرا جمع کرنے کی 2 سالہ فیس کی وصولی کا اختیار اور وزارت بلدیات و دیہی آباد کاری کے پاس رہے گا۔ اب نئے قانون کے بموجب کچرے کے انتظامات دیکھنے والا قومی مرکز مدت ختم ہونے سے قبل نیا مالی نظام تیار کرے گا۔ نئے قانون کے ضوابط عسکری کچرے، ایٹمی اور جوہری فضلے پر نافذ نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے کسی بھی پروگرام کے لیے قومی مرکز سے لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کچرا ذخیرہ کرنے، اسے نظر آتش کرنے یا کچرے کی ٹریٹمنٹ یا اسے پانی میں ڈالنے یا کچرا تلف کرتے وقت ایسا طریقہ اختیار کرے گا جو صحت عامہ کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہو یا اس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہو، تو اسے 10 برس تک کی قید اور 30 ملین ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں نئے قانون میں یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اس پر ہر روز کے حساب سے جرمانہ ہوگا۔ یہ قانون میں مذکورہ مقررہ جرمانے سے زیادہ نہیں لیا جائے گا۔ اس حوالے سے انتباہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی 3 سال کے دوران دہرائی گئی تو ایسی صورت میں سزا دگنی ہوگی۔ قانون کی خلاف ورزی پر 10 ملین ریال تک کا جرمانہ ہوگا، لائسنس معطل کر دیا جائے گا یا 6 ماہ تک کے لیے لائسنس معلق کر دیا جائے گا یا اجازت نامہ یا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ ریاض کے ریستوران میں سعودی لڑکی نے ویٹر کی ملازمت اختیار کر لی۔ ریاض کے ایک ریستوران میں سعودی لڑکی رینا الزہرانی نے ویٹر کی ملازمت کر کے ایک مثال پیش کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق رینا الزہرانی کا کہنا ہے کہ اسے ریستوران میں ملازمت پسند ہے، کام بھی کر رہی ہوں اور اس سے لطف بھی اٹھا رہی ہوں۔ رینا الزہرانی نے بتایا ہے کہ ریستوران میں جو گاہک آتے ہیں وہ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سعودی لڑکی کا کہنا ہے کہ جو بھی کام کریں اپنی پسند کا کریں، کسی بھی کام کو کمتر نہ سمجھیں، کام وہی اچھا ہے جو آپ کو پسند ہو۔ مزید کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں اپنی پسند کا کام کر رہی ہوں، ویٹر کا کام کرنے میں کوئی پشیمانی نہیں بلکہ فخر ہے۔ علاوہ ازیں سعودی لڑکی رینا الزہرانی کا انٹرویو سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ انٹرویو میں رینا نے کہا تھا کہ ریستوران میں گاہکوں کو کھانا پیش کرنا خواتین کے مزاج کے عین مطابق ہے اور اسے ایسا کرنے پر فخر ہے۔ کئی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، جبکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رینا کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ایسا پیشہ نہیں جسے اختیار کرنے پر برا مانا جائے۔ رینا الزہرانی ریاض کے مرکزی علاقے میں سبھی کابر ریستوران میں ویٹر کا کام کر رہی ہیں۔ ریاض میں ڈرائیو ان سینما دوبارہ کھول دیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے ومید الریاض کے تعاون سے ڈرائیو ان سینما دوبارہ کھول دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ ومید الریاض کے تعاون سے میونسپلٹی نے ڈرائیو ان سینما دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ دارالحکومت میں شہری اور مقیم غیر ملکی کھلی فضا میں فلموں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ میونسپلٹی نے بیان میں کہا ہے کہ ڈرائیو ان سینما روزانہ شام 6 بجے سے صبح تک کھلا رہے گا۔ اس مقصد کے لیے 2 ڈیو ہیکل سکرینیں لگائی گئی ہیں، جبکہ گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم کا لنک دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں ہفتے سے بدھ تک بارش اور ژالہ کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ ہفتے سے بدھ تک سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ کا بھی امکان ہے۔ آجل کے مطابق محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ تیز ہوائیں چلیں گی جو گرد آلود ہواؤں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ بیان میں موسمیات کے قومی مرکز نے مزید کہا ہے کہ عسیر، جازان، باہا، مکہ مکرمہ اور نجران کے علاقوں میں بدھ سے بارش کا امکان ہے جس سے سیلاب آ سکتا ہے۔
قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے متعدد مقامات بھی بارش کی لپیٹ میں ہوں گے، جبکہ ریاض ریجن کے جنوبی علاقے خصوصاً وادی الدواسر اور الافلاج بارش سے متاثر ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ ہفتے کو جازان، اسیر اور باہا ریجنوں کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ طائف کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ریاض ریجن کے جنوب مغربی مقامات اور نجران ریجن میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ مملکت میں ہفتے کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السودہ میں رہے گا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔